جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چائنا کے پاس گیا, وہ ہمارے دو ممالک کے پاس گیا اور چائنا کو اس نے کہا کہ پاکستان کو کہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام, یہ کیسے پاسبل؟ فائنینشیل نظام تو کنٹرولڈ ہے, یہ آپ مان لیں. ہم بھلے کہتے ہیں کہ جی فری اکانومی میں ہم رہ رہے ہیں, ہم نہیں رہ رہے. یہ مصدقہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں میں نے آپ سے شیئر کی, میں نے پہلے کبھی شیئر نہیں کی. حوالہ منڈی کا کام چل رہا ہے ابھی بھی, ایف آئی اے کی بڑا کریک ڈاؤن ہوا تھا. دیکھیں جب محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی $100 بلین جا چکے ہیں, تو اگر کریک ڈاؤن کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اتنی سختی کے بعد بھی یہ چل رہا ہے نا. 10.5% آپ کا پالیسی ریٹ تھا, ہر پالیسی پرسنٹیج ریٹ پہ آپ 650 ارب دے رہے ہیں انٹرسٹ, تو روکتا کون ہے؟ آئے نہیں. تو ہم کہتے ہیں جی اپنے اللہ تللے خرچے کم کریں. کسی سینئر بیوروکریٹ سے بات کریں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہوں یا دیگر کوئی جو کہ رہے ہوں, جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کو ٹیکس چوری کے طریقے بتائے ہوں, وہ جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہ اچھا ایک کام فرشتہ بن جاتے ہیں. میں آج یہاں بیٹھ رہا ہوں, چیلنج, کھلا چیلنج آپ کے اس کیمرے کے ساتھ, 1 روپیہ بھی میں نے کوئی ٹیکس چوری کرائی ہے تو میں اپنی دونوں کوالیفیکیشنیں واپس کر دوں گا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کیا کوئی ترسیلات زر کی اسکیم متعارف کروائی جا سکتی ہے؟ سر اب وہ مانیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مجھ سے لکھوا لیں, اس بجٹ میں کہیں نہ کہیں دھماکہ ہوگا, کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ ریزسٹنس آ گئی ہے. کیا عالمی سطح پر شرح سود میں ہونے والا اضافہ ملکی معیشت پر اپنے اثرات مرتب کرے گا؟ دیکھیں یہ ڈائریکٹلی لنک ہے انفلیشن کا. میرا انفلیشن فرسٹ ٹائم آیا 10.9 ایئر آن ایئر, یہ بہت پہلے آ جانا چاہیے. آئی ٹی ایکسپورٹس ہماری آج متاثر کن نہیں ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ پیسے باہر رہ جاتے ہیں, میں نے لکھا ہے, بس سارے فری لانسر ہیں, آپ سارے تو میں نہیں کہہ سکتا, اچھے بھی لوگ ہیں, انہوں نے ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس کھولے ہوئے. اس بار 16,000 ارب روپے سے زائد کا ٹیکسوں کا حجم ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں تاجر دینے کے لیے تیار ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, ہمارے کچھ نیگیٹو ایلیمنٹ تھے انہوں نے رکوایا ہے. محمد اورنگزیب صاحب اور اسحاق ڈار کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس میں کیوں فرق پایا جاتا ہے, اور یہ فرق کہیں تضاد کی صورت تو اختیار نہیں کر جائے گا؟ دیکھیں اسحاق ڈار کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ پریگمیٹک پریکٹیکل ہے, اورنگزیب از اے ویری سوفیسٹیکیٹڈ آرٹیکولیٹڈ گائے. اس بار بھی وفاق کراچی کو نظر انداز کر کے بجٹ بنائے گا. وفاق ترقیاتی منصوبے, دیکھیں ترقیاتی منصوبے کبھی بھی آپ کو فیڈریشن کو لینے ہی نہیں چاہیے, یہ تو ایم این اے ایم پی اے کو کچھ کرنا چاہیے. السلام علیکم. دنیا نیوز کراچی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں طلحہ ہاشمی, اور ہم آپ کو دنیا پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی معیشت اس وقت کس نہج پہ کھڑی ہے؟ جو ٹیکسوں کا نظام ہے جس سے عام آدمی اور بزنس مین یکساں طور پہ پریشان ہیں, اور وہ کون سی ایسی معاشی اصلاحات ہیں جس سے معاشی نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس سمیت پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ماہر معاشیات ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اور پاکستان کے سابق وفاقی وزیر مملکت رہ چکے ہیں اشفاق طلح صاحب. اشفاق صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اشفاق صاحب, پاکستان کی اکانومی اس وقت کہاں کھڑی ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے جو بجٹ آ رہا ہے وہ بجٹ پاکستان کے شہریوں کو کوئی ریلیف دے سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بن گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم کچھ نہیں, اور یہ غلط مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. 23 پروگرام ہم لے چکے ہیں, اور ابھی سے ہم باتیں کر رہے ہیں, بات گشت ہو رہی ہے کہ جی 24واں پروگرام ہم لیں گے. ہماری ہر حکومت آتی ہے, ہر پروگرام کو ہم کہتے ہیں یہ آخری پروگرام ہوگا, اور ہر پروگرام کے بعد بیچ میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور پروگرام دینا ہے, اور کوئی نہ کوئی عذر ہم لے آتے ہیں. اب ہم نے عذر لے لیا ہے کہ جی گلف میں بڑی کرائسس ہیں اور ہم بچ جائیں گے. گلف کی کرائسس کبھی بھی پرماننٹ نہیں رہیں گی. اللہ کرے یہ سارا امن ہو جائے, اور ہو جائے گا انشاءاللہ. جتنی ہماری ٹیم کوششیں کر رہی ہے, فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں, باقی محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں, ہر کوئی کر رہا ہے. بٹ اب دیکھیں اللہ نہ کرے یہ نہیں ہوتا, اور اللہ نہ کرے کوئی جنگ ہو جاتی ہے, تو ایک سیٹلمنٹ تو ہونا ہے نا, میں بھی مہینہ 2 مہینہ. اٹس ناٹ اے پرماننٹ فیچر.
یہ الگ بات ہے ڈیمیج بہت ہوگا, امن ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا, اگر نہیں ہوتا تو ڈیمیج بہت ہو جائے گا, اور اس ڈیمیج کی ریکوری 3-4 سال لگ سکتے ہیں. ہمارے نزدیک گلف کے 2 کرائسس ہیں. ایک کرائسس ہے ہمارے پاس آئل کا, اور دوسرا کرائسس ہے ہماری ریمیٹنسز کا. دیکھیں پچھلے آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی جب ہم گئے تھے نا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم رول اوور کرنے لگے تھے تو آئی ایم ایف کی کنڈیشن آئی تھی کہ جی آپ کو $26 بلین چاہیے, اور آپ کے پاس $16 بلین کے قرضے ایسے تھے جو رول اوور ہونے تھے, تو $10 بلین کا آپ کا گیپ ہے انکلوڈنگ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو اس وقت میں تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو تھے, حکومت میں تھے, تو اس وقت میرا اپنا ویو تھا کہ دیکھیے 16 ارب تو ان اینی کیس ہمیں رول اوور کر رہے ہیں, مگر وہاں ایک جدت سی مجھے نظر آئی. وہ یہ تھی کہ ہمیں یہ اطلاع ملی, شاید غلط ہو, کہ جی آئی ایم ایف خود جا رہی ہے چائنا کے ایمبیسڈر کے پاس اور سعودی ایمبیسڈر کے پاس اور یو اے کے ایمبیسڈر کے پاس کہ آپ ان کو مجبور کریں کہ ہمارے لیٹر آف کمفرٹ کے بغیر آپ رول اوور نہیں کریں گے. اور یہی کچھ سنگن ہمارے پاس آئی بھی تھی. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ایک سوورن کنٹری کے ایک ڈیٹ سٹرکچر میں آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں. بہت ساری کنٹریز اشرف صاحب یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف وچ از کنٹرولڈ بائی another پارٹ, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چائنا کے پاس گیا, وہ ہمارے 2 ممالک کے پاس گیا, اور چائنا کو اس نے کہا کہ پاکستان کو کہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام, یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا ایک اسٹرکچر ہے, اور آئی ایم ایف کا کوئی بھی لون جو ہے نا 80% یا 82% کم شیئر ہولڈرز سے کم میں اپروو نہیں ہوتا, اور ایک واحد کنٹری ہے یو ایس جس کی 84% آپ کی شیئر ہولڈنگ ہے اس میں. تو یو ایس کی رضا کے بغیر آئی ایم ایف نہیں چلتا. دوسری طرف آپ آ جائیں ورلڈ بینک, تو یہ فائنینشیل ایکو سسٹم جو ہے دنیا کا, ورلڈ بینک کا بریٹن ووڈ کے بعد جب یہ چیزیں بنی تھیں تو اس کا سول ڈسکریشن امریکہ کے اوپر ہے کہ وہ اس کا ایم ڈی یا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا. تو فائنینشیل نظام تو کنٹرولڈ ہے, یہ آپ مان لیں. ہم بھلے کہتے ہیں کہ جی فری اکانومی میں ہم رہ رہے ہیں, ہم نہیں رہ رہے. یہ مصدقہ میرے پاس جو اطلاعات آئی ہیں میں نے آپ سے شیئر کی ہے, میں نے پہلے کبھی شیئر کہیں نہیں کی ہے. اور یہ شاید آپ حقیقت جاننا چاہیں, آپ کے انویسٹیگیٹو رپورٹر کر سکتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ چلو انہوں نے کیا, ہماری ضرورت تھی, اندھے کو 2 آنکھیں چاہیے تھیں, انہوں نے بولا مجبور کرو. اس وقت میرے حساب سے وہ خود انہوں نے ڈیلے کیا تھا, کیونکہ جب مفتاح اسماعیل صاحب گئے اور ڈار صاحب آئے تو آپ کو پتہ ہے ڈار صاحب بڑے فیوریٹ ہیں سب کے, الگ معنوں میں کہتا ہوں. تو انہوں نے وہ ٹیکنیکل ریویو پہ آنا تھا انہوں نے, تو وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا جی اگلا ریویو بھی ساتھ کریں گے, 3 مہینے ڈیلے کیا. پھر فروری میں وہ آئے, انہوں نے کہا بجٹ بھی ریویو کرنا ہے. اس میں کچھ یعنی کہ تلخیاں بڑھ گئیں. اس وقت ہم نے بھی اپنا ایک اوبویسلی ایک سوورن کنٹری, اس کو بھی اپنا ایک دیکھنا تو ہے, تو ہم نے بھی اپنا ایک پلان بنایا تھا جو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے تھے پلان بی کے بھی کچھ حصے تھے. ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے, پریکٹیکل لوگ ہیں سارے, تو اس پہ کام ہو گیا تھا, اور وہ بجٹ میں انٹروڈیوس بھی ہو گیا تھا. کیونکہ اس وقت ہماری آئی ایم ایف سے دوریاں ہو گئی تھی, اور ہم نے کہا تھا $1 لاکھ ہم الاؤ کر دیں گے نو کوشچن آس پہ, جو $50 لاکھ ابھی بھی ہے. تو جب بجٹ کے بعد ہم گئے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, کیونکہ اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, کیا ہو سکتا ہے, آپ لوگ تو شاید چلا لو, ان کا پتہ نہیں کیا ہوگا, تو ہمیں ایسے مقدار میں ہم معیشت کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو وہ گئے, انہوں نے بات کی اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں آئے. تو سب سے پہلی کنڈیشن جو انہوں نے ریموو کی نا تلا, وہ یہ کہا $1 لاکھ والی ریورس کرو. اس کی منطق کیا تھی؟ آج بھی میں نے اپنے پورا ایک بجٹ ڈاکومنٹ, ہماری وی آر دا اونلی آئی تھنک انسٹیٹیوشن ان دا کنٹری جس نے اس قسم کا ایک کمپریہنسو اکنامک پروپوزل کے ساتھ بجٹ دیا ہے. اور اس میں ہم نے ماڈل بجٹ دے کے 3-4 سینیریوز دیے. ماڈل بجٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں ہم نے 2 سینیریوز ایسے دیے ہیں جو اگر آئی ایم ایف نہ ہو اور ہم کیسے کریں گے یہ کام. دیکھیں آئی ایم ایف کی آپ کو ضرورت ہے ڈالرز کے لیے. جس کنٹری آپ کا روڈ میپ یہ کہتا ہے کہ وداؤٹ آئی ایم ایف آپ $25 بلین کی اکانومی جو ہے وہ سالانہ
اس ملک کو بنا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ڈالر پاکستانی $250 کے آس پاس آ جائے تو جو اکانومی ہے وہ اسٹیبل ہو سکتی ہے. اور حوالہ اور ہنڈی کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ جو ترسیلات زر ہیں وہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے کی جائیں. یہ آپ کی جو چند نکات ہیں آپ کی. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, $25 billion is an ambitious target which I know we can achieve over the period of time. I mean, over the period doesn't mean کہ 10 years میں کہہ رہا ہوں آپ کو 1 سے 2 سال میں. اس میں 2 بہترین انگریڈینٹس ہمارے ہیں. ایک تو یہ آپ پالیسی چینج کریں, دوسرا آپ یہ پالیسی فریم ورک پہ اسٹک رہے ہیں, تیسرا یہ کہ آپ لوگوں کو کانفیڈنس دیں کہ اگر وہ پیسے لائیں گے تو آپ تنگ نہیں کریں گے. پیسے سے مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ جو FATF کمپلائنٹ نہ ہو. اسٹیٹ بینک سے بلا شبہ آپ سرٹیفکیشن لے لیں, PRC ویسے ہی آتی ہے آپ کے پاس. جب 50 لاکھ وہ لے آ سکتا ہے تو میں کہتا ہوں $1 لاکھ لے آؤ. 1 کروڑ ہوتا تھا, اس کو ہم نے 50 لاکھ کیا 2018 میں, 17-18 کے بجٹ میں. میرا خیال ہے مفتہ اسماعیل صاحب ہوتے تھے. اس سے لے کے آج تک جب $104 کا ڈالر تھا, آج سے لے کے آج تک 284, 80, اب 78 اس قسم کا ڈالر آپ کا آ گیا. بٹ آپ کی وہ لمٹ وہیں پہ. تو ہم نے کہا یار آپ اس کی اگر انفلیشن دیکھیں, آپ سپوز کریں $1 کروڑ تھا, اور آج اگر آپ ڈالر کی صرف کرنٹ پیریٹی کو ہی ایڈجسٹ کر لیں تو $1 لاکھ بن رہا ہے. اس وقت بھی $1 لاکھ تھا, آج بھی $1 لاکھ بنا دیں آپ. دیکھیں 4 لاکھ لوگ ایسے ہیں, ٹوٹل $38 بلین ہمارے کنٹری میں آتا ہے پچھلے سال. اس سے پچھلے سال جب یہ اسکیم میں اس پہ میں غور و خوض کر رہا تھا تو اس وقت $34 بلین کے قریب آ رہے تھے. 34 بلین میں سے $4 بلین ایسے تھے جو یہ منسٹری جس کو 111 سبسیکشن 4 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت آپ کو الاؤڈ ہے, نو کوشچن آگ اگر آپ 50 لاکھ تک لے کے آئیں گے, وہ اویل کرتے تھے $4 بلین. اور باقی جو آپ کی جو $30 بلین تھے وہ آتے تھے آپ کے نارمل جو ورکرز بھیجتے ہیں. اچھا یہ جو $30 بلین آپ کے جو $4 بلین ہے نا, اس کی ایوریج جو 50 لاکھ روپے مجھے الاؤڈ ہے, 30 لاکھ کی ایوریج آتی تھی, اور 4 لاکھ سم تھنگ جو ہے نا ایوریج اگر آپ لیں تو وہ لوگ بھیجتے تھے. اچھا اب میں ایک ہائپوتھیٹیکل, اب ہم نے سب ایسوسیشنوں کو بلایا, بات کراچی چیمبر, لاہور چیمبر, فیڈریشن, سیالکوٹ, فیصلہ آباد, اپتما, ہر کسی کو ہم نے بلایا, اور ان سے ہم نے غور و خوض مشورہ کرنے کے بعد ہم نے ان کو بولا کہ جی اگر آپ بتائیں گے $1 لاکھ کر دیں تو ان کے چہرے پہ جو خوشیاں تھیں وہ عید کی بھی خوشی نظر نہیں آئے گی آپ کو, اتنی خوشی تھی. تو ہم نے کہا یار دیکھو ہم یہ کوئی ڈرٹی منی الاؤ نہیں کر سکتے, بٹ FATF کمپلائنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں بھی پتہ ہے ٹیکس ڈاجنگ ہوتی ہے, اور وہ تو ہمارا ہی قصور ہے نا کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے. کہیں آپ کیش الاؤ کر دیتے ہیں, کہیں نو کوشچن آسک ہیں, کہیں سیکریٹ کاؤز ہیں, کہیں سیکروسانٹس ہیں, تو ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, انٹچیبل ہیں. تو انٹچیبل کا آپ کچھ کر نہیں سکتے. پیسے باہر جاتے ہیں حوالے ہنڈی سے, ہمارا جو آنے والا ریمیٹنس ہے وہ بھی رک جاتا ہے. اشفاق صاحب یہاں پہ میرا ایک سوال آپ سے, میں اس کو کمپلیٹ سر ایک سوال. آپ ٹیکس کنسلٹنٹ, آپ ایک بہت معروف ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں. ٹیکس کنسلٹنٹ جب آپ وزیر مملکت تھے تو کیا ٹیکس نیٹ بڑھایا؟ آ رہا ہوں اس پہ آ رہا ہوں. ٹیکس کنسلٹنٹ کا کام جو ہمارے معاشرے میں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ٹیکس چوری کیسے کرتا ہے. نہیں میں آپ ایک عام اصطلاح میں یہی ہے کہ ٹیکس چوری کس طرح کیا جاتا ہے. میں اس پہ آتا ہوں, راغب کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ چوری کرو. میں آپ کو پہلے اس پہ ہم آ جائیں تاکہ ایک چیز روڈ میپ کلیئر ہو جائے. تو ہم نے جب یہ اندازہ لگایا کہ جی 4 لاکھ لوگ لا رہے ہیں اور 50 لاکھ کا 30 لاکھ یعنی 60% لا رہے ہیں, تو ہم نے اندازہ لگایا کہ $1 لاکھ کا 60% نہ لائیں, 40% تو لائیں گے, تو $40,000 ہوا. 4 لاکھ لوگ اگر لاتے ہیں تو $16 بلین ہوا. آج کتنے آ رہے ہیں؟ 4 بلین, 12 بلین ایکسٹرا آ گیا آپ کا. اور IMF کا جو ہمارا جو ایئرلی ریکوائرمنٹ ہے نا, انکلوڈنگ فائنینسنگ آف 6 بلین جو ان کی کیلکولیشن تھی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ 26 بلین ہمیں چاہیے تھا. 26.5 میں سے 16.5 بلین رول اوور تھا, جو میری اطلاعات کے مطابق مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری سرٹیفکیٹ, اور یہ ہمارے دوستوں نے بھی کہا یار بار بار آپ چلے جاتے ہو آپ کی اکانومی پہ, تو آپ ایک مرتبہ ان سے لیٹر آف کمفرٹ لے لو. ہماری مجبوری بن گئی. 10 بلین میں سے 6 بلین کا ہمارا جو تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پروجیکٹ کیا گیا تھا, میرے حساب سے 3 تھا, وہ کہتے تھے 6.
باقی $4 بلین ہونے چاہیے تھے. $1.5 بلین ہم مارکیٹ سے اٹھا کے پے کر چکے تھے. تو جب ہم نے یہ کیلکولیشن کی, ہم نے کہا یار ہم تو وی آر ویری ویل آف, ہمیں تو ضرورت نہیں ہے ان کی. اچھا, اب ایک سٹیج پہ ایسا آیا کہ کٹ آف ہو چکا تھا, اور جب پھر دوبارہ پی ایم صاحب گئے اور رہے تو انہوں نے سب سے پہلی کنڈیشن یہ رکھی کہ $1 لاکھ والی کنڈیشن آپ ہٹا دیں. اچھا, اب اس سے ہم سمجھتے تھے کہ 12 سے 14 بلین ایکسٹرا آ سکتا ہے. دوسرا, اب میں آتا ہوں ٹیکس چوری کی, اور جو باتیں کر رہے, ایک اور دو چیزیں میں کر لوں. اچھا, پاکستان حاتم تائی ہے, کھانے کے پیسے نہیں ہمارے پاس, اور ہم لوگوں کو $1 لاکھ آؤٹ ورڈ ریمیٹنس کی اجازت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ کیسے آپ کر سکتے ہو؟ چائنا جیسا کنٹری $50,000 دے رہا ہے, تو آپ کیسے کر سکتے ہو؟ حاتم تائی ایک اور طریقے سے بھی ہے. ایکسپورٹر کو ہم نے کہا کہ جی جو تم ایکسپورٹ کرتے ہو 10% باہر رکھ لو. اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں, میں نہیں کہہ رہا یہ کہ نہیں ہے, کیونکہ ہم ان کو جب ان کو خرچے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, ہم اتنا مشکل کر دیتی ہے ہماری اسٹیٹ بینک کہ وہ بولتے ہیں یار ہمیں معاف کر دو, اور پھر وہ ایک عذر لے لیتے ہیں کہ جی ہمارا ایکسپورٹ ہو گیا. تو دنیا میں بنگلہ دیش کا ماڈل ہے کہ آپ جتنی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اس کا 20% آپ ایک اوپن اکاؤنٹ کر لے, بنگلہ دیش کے اندر ہی وہ کرتے ہیں, اور اس میں سے آپ خرچہ کریں, آپ کی ریمیٹنس ہم کوئی روک ٹوک نہیں رکھیں گے. ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. پھر حوالہ ہنڈی پہ آ جائے, $5 پر ڈالر پہ آپ کا حوالہ چل رہا ہے. اس وقت بہت زیادہ تھا, 20-25. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ جی آپ $15 حوالے سے بچنے کے لیے آپ پہلے $250 حوالہ ہنڈی کا کام چل رہا ہے ابھی بھی. FIA کی بڑا کریک ڈاؤن ہوا تھا. دیکھیں, جب محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی $100 بلین جا چکے ہیں, تو اگر کریک ڈاؤن کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اتنی سختی کے بعد بھی یہ چل رہا ہے نا, تو پھر اس کو تو روکنا ہے نا. مارکیٹ میں بھی 285 کے راؤنڈ ڈالر ہے, $5 ہے نا فرق. تو اگر میں 250 کر دیتا ہوں, جو میری کیلکولیشن میں آج 250 کی ویلیو ہے, یہ میں گھر سے تھوڑی آیا, woke up on the right side of the bed. میں نے گولڈمین سیک کہتا ہے, آپٹیمس کہتا ہے, بلومبرگ کہتا ہے, میں کہتا ہوں اب کیا آپ کے پاس گنجائش ہے؟ ہاں, اذان میں نے دی تھی سب سے پہلے کہ یہ 250 کا ہے, 235 کا تھا اس وقت. گولڈمین نے کہا 223 ہے, آپٹیمس نے کہا 243 ہے, بلومبرگ نے اپنی ایک ورکنگ کی, ورک بیک کر کے ہم نے نکالا تو آ گیا 240. پھر یہاں پر بھی مقتدر حلقوں کی میٹنگ میں بھی کہا گیا, یہ بات گشت آئی, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے گور اعجاز صاحب کے فنکشن میں کہا, پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہاں کہا. تو روکتا کون ہے آپ کو کرنے سے؟ وہی IMF کا ایگریمنٹ. 4% آپ کی انفلیشن تھی, 10.5% آپ کا پالیسی ریٹ تھا. ہر پالیسی پرسنٹیج ریٹ پہ آپ $625 ارب دے رہے ہیں انٹرسٹ. تو روکتا کون ہے؟ IMF. تو ہم کہتے ہیں جی اپنے اللہ تللے خرچے کم کریں. ہم $625 ارب ایک پرسنٹیج پوائنٹ پہ دے سکتے ہیں. اگر میں 6% کم کروں تو 3 ٹریلین بچ رہا ہے میرا. تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ تو یہ ہے میرا, میری گروتھ یہ روک دیتا ہے, یہ سب سے بڑا. اب آپ آ جائیں ٹیکس کی چوری. ٹیکس کی چوری کب ہوتی ہے؟ 2 لوگ ساتھ ملتے ہیں, ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر. ٹیکس کلیکٹر کو آپ کتنے بھی ہاتھ باندھ دیں, وہ اپنے قانون میں گنجائش نکال لیتا ہے. ٹیکس پیئر $100 اگر بچاتا ہے اپنے, یا اس کو کہے غلط کام اگر اس پہ کرتا ہے, اس میں سے اس کو $30-40 ملتے ہیں, باقی وہ عوام میں بانٹ دیتا ہے, وہ ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو نقصان $100 گورنمنٹ کا ہوتا ہے, $10-20 ادھر چلے گئے, $10-20 اس طرف چلے گئے, تالی 2 ہاتھ سے بچ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا اپنا نظام ہے, آپ نے سسٹمیٹک نہیں کیا. 40 لاکھ دکانداروں کو میں لے کے آیا نیٹ کے لیے, اور یہ ایگریڈ ہے, میں ناموں کے ساتھ بتا رہا ہوں. میرے ساتھ رضوی صاحب, ندیم رضوی صاحب جو اس وقت ممبر تھے ایڈمن, وہ بیٹھے تھے, کافی اور 2-3 ممبر, ارشد سلیم طاہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, عاصم مجید خان بیٹھے ہوئے تھے, 4 چیف آرٹ سیکرٹریز میرے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کر رہے ہیں. نعیم میر صاحب بیٹھے ہوئے, ساری چیزیں ایگری ہو گئی کہ چھوٹا ریٹرن ہوگا, آڈٹ نہیں کھلے گا, آپ سے 1% ہم لیں گے اور فل اینڈ فائنل ہو جائے گا. 40 لاکھ دکاندار نیٹ میں آنے کے لیے تیار تھے, جو اس وقت کے چیئرمین کو میں لکھ کے کہہ چکا ہوں, بتا دیا ان کو, یعنی کہ ان کے ممبر پالیسی کو بتا دیا, دونوں حیات ہیں. یہ بجٹ میں نہیں آتا. اور اس کے بعد ایک تاجر دوست اسکیم آتی ہے جو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی, فیل ہو گئے. آج 3 سال بعد طلعت صاحب
وہی اسکیم لے کے ہم آ رہے ہیں جو میں نے پروپوز کی تھی 3 سال پہلے, اور آج حکومت کو اور عوام کو اس مد میں 1.25 ٹریلین ٹیکس مل چکا ہوتا جو نہیں ملا. تو کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی. اب ایگریکلچرسٹ پہ آ جائیں. سر یہاں پہ ایک چیز مجھے بتائیں, جو اتنا سخت IMF کا پروگرام ہے, بہت سخت اس کی شرائط ہیں, کڑی شرائط ہیں, لانگ ٹرم اکانومی پہ آپ اس کے اثرات دیکھتے ہیں؟ بہت خراب اثرات ہیں اس کے. یہ 3 سال پہلے میں کہہ چکا تھا. دیکھیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو IMF بہت پسند ہے, کچھ لوگوں کو نہیں ہے. میں اس بندوں میں سے نہیں ہوں کہ جو میں کسی کی بیجا کی مخالفت کروں گا. دیکھیں, IMF آپ کو قرض دیتا ہے, وہ اپنی کنڈیشنیں دیتا ہے, آپ اس کی وہ کنڈیشنیں مان لیتے ہو جو آپ کو پتا ہوتا ہے ہم نہیں کر سکتے, اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے آپ نہیں کر سکتے. سال میں 3 مرتبہ آپ ٹیکس ریویژن کرتے ہو, کیا فائدہ آپ کا؟ پھر آپ ایمبیشس ٹارگیٹ لوگے, اس کی وجہ سے وہ جو ٹیکسز لگ رہے ہیں وہ لگ رہے ہیں. 95% لوگ, 95% جو آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس ہے نا, وہ اونلی 7.5% ٹیکس پیئر دیتا ہے. بڑی کارپوریٹ یہ وہ سارے جو ود ہولڈنگ ٹیکس امپورٹر وغیرہ دیتے ہیں, اور وہ آپ کا بجٹ پورا کر دیتے ہیں, ان سے آپ سک آؤٹ کرتے ہو. ان کی ٹرو ٹیکسیشن نہیں ہوتی بیکاز کہ آپ ان سے ایڈوانس لے لیتے ہو, ان کے ریفنڈ روک لیتے ہو. ٹیکس کلیکٹر کو بھی پتا ہے, ٹیکس پیئر کو بھی پتا ہے کہ میں صحیح ٹیکس نہیں دے رہا, کیونکہ ان کو ایڈوانس چاہیے, مجھے اپنے مراتے چاہیے. بینکوں سے آپ نے 1 سال ایڈوانس ٹیکس اور اوپر لے لیا ہے. اچھا, آپ 92% لوگ جو ہیں وہ صرف 5% ٹیکس دے رہے ہیں, تو وہ دوسری طرف کا کرپشن پھیلا دیتے, وہ اپنی ٹرو ٹیکسیشن نہیں دیتے. تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ایڈوانسز کا کلچر ختم کریں, آپ آٹومیشن لائیں. آپ نے آٹومیشن کے لیے ہم نے میری جو پوری ریفارم رپورٹ بنی ہوئی ہے, یہ واحد رپورٹ ہے جس میں ہم نے نئے ان کو بنا کے دیے تھے کہ یہ ایونیوز ہیں جہاں سے آپ 2.5 ٹریلین کے نئے ٹیکسز لے سکتے ہو وداؤٹ انکریزنگ اینی ٹیکس آن اینی ایگزسٹنگ پیئر. ہم نے ان کو کہا تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسے کرنا ہے, ہم نے ان کو کہا تھا لا میں کیسے چینجز کرنے ہیں, اور ہم نے ان کو کہا تھا آٹومیشن کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 پلر ہم نے. ایک سوال مجھے یہ بتائیں, پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر کے حکومت جو ہے وہ اپنا مقررہ جو ہدف ہے وہ تو حاصل کر چکی ہے؟ نہیں کر سکتی. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, پیٹرولیم لیوی گورنمنٹ کو ایک ہتھیار تو ہے کہ جو فیڈریشن اپنے پاس رکھ لیتی ہے صوبوں کو نہیں دیتی. دیکھیں, آپ کو کیوں لگانی پڑی ہے لیوی؟ اس لیے لگانی پڑی کہ آپ نے اگر آپ دیکھیں تو پلاٹس کے اوپر آپ نے کیا, پلاٹس کے اوپر پلاٹس ہمیشہ ہائی ہوتا ہے انڈیکس, ڈیزل کے معاملے میں تو بہت ہائی ہوتا ہے. آپ نے ریفائنریز کو اس پرائس پہ دے دیا. ریفائنریز نے کیا کیا, آئل منگایا اور خود ریفائن کر کے بیچ دیا, اور 100 روپے کا آپ کا جو ڈفرنس آ گیا, ان کو بننزا ہوا, ونڈ فال. وہ ہم شروع سے کہتے رہے, اس میں سب سے زیادہ جو بات کی مفتاح اسماعیل صاحب نے, انہوں نے سمجھ لیں اذان دینی شروع کی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. پھر خیال آیا 1-1.5 مہینے کے بعد, بولا یار اب جبیل کا جو ایکس ریفائنری پرائز ہے اس پہ ہم دیں گے آپ کو. عرب لائٹ کا ہمارے یہاں سامان 100 روپے ویسے ہی فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے جی, پرائز نیچے آنی شروع ہو گئی. پھر آپ نے کیا کیا, ڈیزل کو ڈسکاؤنٹ کیا اور اس کی مد میں پیٹرول کو بڑھا دیا آپ نے, تو 117, اور پھر آپ نے اس کو 0 کر دیا, پھر آپ نے 117 کو 80 کر دیا, پھر آپ دوبارہ 117 پہ لے کے چلے گئے پیٹرول پہ, اب ڈیزل پہ آپ 43 روپیز لے کے آ گئے. دیکھیں, دنیا میں پیٹرول کی پرائزز میں اتار چڑھاؤ ہوا ہے, اور یہاں پر بھی ہوا ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر اوبیسلی جب آپ کے, مگر یہ پیٹرولیم لیوی آپ اس حد تک بڑھا دیں گے. آپ کہتے تھے جی پرائز ڈفرینشیل کلیم میں لے رہا ہوں اس سے اپنا PSDP سے, کہاں لیا آپ نے؟ PSDP تو اس وقت ہوگا جب آپ خرچ کریں. یہ تو بجٹ ہے آپ کا, بجٹ کے سامنے خرچ کتنا کیا یہ مجھے بتائیں آپ. تو یہ تو شروع سے ہی غلط پالیسی تھی. آپ کو یہاں ریفائن لینا چاہیے تھا,
ریفائن کر کے آئل, کیونکہ یہاں ریفائنری میں ایک مسئلہ ہے ہمارا, یہ پرانی ریفائنریاں ہیں زیادہ تر, اور اس میں فرنس آئل زیادہ نکلتا ہے. فرنس آئل کا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری کافی جو آئی پی پیز ہیں وہ کنورٹ ہو گئی ہیں آر ایل این جی پہ. اب آر ایل این جی نہیں آ رہا, اور کچھ ایسی بھی ہیں جو ابھی بند پڑی ہوئی ہیں جن کو آپ کیپیسٹی دے رہے ہیں, تو ان کو آپ دیں یہ فرنس آئل, بولو چلاؤ. اب وہ فرنس آئل مہنگا ہے, اتنی مہنگا ہے کہ اس پہ بھی پیٹرولیم لیوی لگی ہوئی ہے, ہٹا دیں آپ یار. بولا آئی ایم ایف نہیں مانے, میں کیوں نہیں مانے گا, ابھی تو آپ کو کچھ مل ہی نہیں رہا نا. یہی میرا آپ سے سوال یہی تھا کہ حکومت اگر اپنا مقررہ ہدف حاصل کر چکی ہے تو کیوں کمی نہیں کی جا رہی؟ سر اب دیکھیں نا, اب آج یہ جو اب یہ چل رہی ہے, انشاءاللہ یہ ہو جائے گا سارا, اپنا امن ہو جائے گا, اور امن کے بعد آپ کو اس میں ڈراسٹک چینجز نظر آئیں گی. بٹ ناؤ وی ہیو ٹو, ہمیں تو یہ کمپیئر کرنا چاہیے کہ ڈالر کی پیرٹی, آپ کی پیٹرول کی پیرٹی کیا تھی اور پیٹرول کا ریٹ کیا تھا. اب پیٹرولیم لیوی کو میں ہٹا دوں یا ڈیزل کو میں ہٹا دوں کہ بھئی یہ میرا برنٹ سپوز یا عربین لائٹ تھا اور یہ اس وقت پیٹرول کی میری قیمت تھی, آپ پیٹرولیم لیوی اور سب چیزیں ہٹا دیں, ادر تھنگ ریمینز دا سیم, جس کو ہم اکنامکس کی رول میں کہتے ہیں نا. صرف آپ اس کو کمپیئر کریں گے جی آپ کی کاسٹ کیا تھی پیٹرولیم کی, آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا گراف ہے, دونوں گراف کو آپ دیکھ لیجئے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی پہ بڑھا کر بھی حکومت جو مقررہ ہدف حاصل نہیں کر سکی. آپ مجھے بتا دیں 1300 ارب ہو گئے میرا تو جو خیال ہے, جون تک 1400, اور اس میں تھے آپ کہاں آپ کے ٹارگٹ تھے, اور یہ تو ہم نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا. اچھا, ٹیکس آپ نے بتایا کہ ٹیکس میں چھوٹ دینے سے جو سرمایہ ہے وہ واپس آ سکتا ہے, تو اس میں تاخیر کیوں ہے, کس بات کی تاخیر ہے, کیوں حکومت تاخیر کر رہی ہے؟ سر آپ جو ہے نا پھنسے ہوئے, آپ نے کمیشن بنایا پہلے, ٹیکس ریفارمز کمیشن 2013 میں ڈار صاحب نے 14, اور ہم نے اس پہ بڑی کام کی, 60-70 پروفیشنل جمع کیے, پوری اتنی کمپریہنسو رپورٹ لکھی, ورلڈ بینک نے مجھے تعریف کر کے دی, مسعود نقوی صاحب چیئرمین تھے, بہت اچھا کام ہو گیا. اس کی ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی, تو اس پہ تو 1 سال تک تو اس وقت کے چیئرمین نام لینا مناسب نہیں, انہوں نے اس پہ بیٹھ کے بولا ہم باہر سے 3 لوگ میں کیسے رکھوں, باہر میں سے ایک جو تھے 4 تھے, تو اس میں چیئرمین ہارون اختر خان صاحب تھے امپلیمنٹیشن کے, میں تھا, عابد شبان صاحب تھے, اور مسعود نقوی صاحب تھے. تو وہ انہوں نے بڑا رجسٹ کیا. جب ہم کرنے لگے امپلیمنٹیشن تو ان کو مزہ نہیں آتی تھی, ان کو یہ تھا کہ یار یہ تو ہمارے پاور کو انکروچ کر رہے ہیں. پھر وہ تو جب حکومت چینج ہوئی تو وہ چلا گیا, اسد عمر صاحب آئے, انہوں نے مجھے بلایا کیا کرنا ہے, ہم نے کہا یہ ہو سکتا ہے, پھر نہیں ہوا, وہ بھی بڑے ایمبیشس ہو گئے. پھر جب دوبارہ آئے مفتاح اسماعیل صاحب, پھر ڈار صاحب آئے, تو ڈار صاحب نے ایک RRMC بنائی جس کو مجھے دیا انہوں نے, اور میں فل ٹائم بیٹھتا تھا SBR, ایز اے منسٹر آف اسٹیٹ بھی بیٹھا. اس میں 100 لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا, اور ہر لیول سے اس کو بلایا تھا ہم نے. جب ہم نے کر لیا نا تعالیٰ, تو اس کی ایک انٹرم رپورٹ دی ہم نے, شارٹیسٹ پاسبل ٹائم 3 months میں, اس کے میں فل ٹائم تھا, اس لیے وہاں آسان تھا میرے لیے. اور فرسٹ ٹائم ٹیکس ریفارمز کے ایجنڈے میں ہم نے بجٹ کے لیے پروپوزل بھی تھی. اچھا, وہاں پر کچھ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں FBR میں, اور وہ اپنے منطقی انجام تک, ان میں سے 1-2 تو پہنچ گئے, ایک آدھ انشاءاللہ ابھی بھی فیلڈ میں ہے, وہ بھی نکل جائے گا. تو انہوں نے اس کو بس یہ سمجھ لیا کہ جیسے میں انڈین ریونیو اتھارٹی سے آ کے ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوں. تو انہوں نے بولا یہ ایلین اینیمی ہے, اس کی بات نہیں ماننی. 16 ممبر تھے, اور کچھ میرے پوچھے بغیر انہوں نے ڈال دیے تھے, پھر بھی میں نے کہا چلو بسم اللہ, ہر کسی سے کام لینا ہے. اب ہم نے کام لیا, اور 3 مہینے میں ایک انٹرم رپورٹ دے دی. جب وہ فرعون یہ دیکھ رہے تھے نا کہ یار یہ تو پھر ہو جائے گی, تو اس پہ انہوں نے ایویلیویشن کرائی, تو 2.5 ٹریلین تھی. انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کہا کہ یار اس کو کم کرو. یہ طلع یہ بڑی ہارڈ فیکٹس آف لائف ہے, آئیں گی کہیں نہ کہیں, کوئی اور بھی ول اسپل دا بین کہ ہاں یار یہ ہوا تھا. FBR سے ہی بولے گا انشاءاللہ, آپ دیکھ لیجئے گا. وہ 3-4 فرعون تھے. لیکن ایک بات پھر یہی بات آتی ہے کہ جب کسی
بیوروکریسی میں سے کسی سے بات کریں, کسی سینئر بیوروکریٹ سے بات کریں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہوں یا دیگر کوئی جو کہ رہے ہوں, جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کو ٹیکس چوری کے طریقے بتائے ہوں, وہ جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہ اچھا ایک کام فرشتہ بن جاتے ہیں. میں آج یہاں بیٹھ رہا ہوں, چیلنج, کھلا چیلنج آپ کے اس کیمرے کے سامنے, پورے پاکستان میں کراچی پورٹ سے لے کے پشاور تک تمام ایف بی آر کے آفیشل پی ایم تک لے کے جائیے, اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ اشفاق تولا نے کسی ٹیکس پیئر, کسی چور ٹیکس پیئر کو ریپرزینٹ کیا ہے انلیگل میں, لیگلی میں نے اپنا نام دیا, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور اگر 1 روپیہ بھی میں نے کوئی ٹیکس چوری کرائی ہے تو میں اپنی دونوں کوالیفیکیشنیں واپس کر دوں گا, ورنہ جو الزام لگانے والا ہے وہ آپ کے اس کیمرے کے سامنے آ کے قوم سے معافی مانگے, مجھ سے نہ مانگے. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اچھا سر, مجھے بتا دینا اگر میں نے کیے تو. صحیح, اب بالکل میں کسی اور کا ذمہ دار نہیں ہوں. صحیح, فائن, گاٹ اٹ, گاٹ یہ تو ایف آئی آر بھی کٹ جاتی ہیں لوگوں کی یار. گاٹ یور پوائنٹ. مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کیا کوئی ترسیلات زر کی اسکیم متعارف کروائی جا سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر اب وہ مانیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مجھ سے لکھوا لیں, اس بجٹ میں کہیں نہ کہیں دھماکہ ہوگا, کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ ریزسٹنس آ گئی ہے اور بڑی اوور ویلمنگ آئی ہے, ہر کارنر سے آئی ہے. تو اب ان کو پتا ہے ہمارا سروائیول اس میں, ان کو اگر اس کو بند کر کے رکھنا ہے, ان کو باندھ کے رکھنا ہے نا, تو ان کو کہیں نہ کہیں لیو وے دینا پڑے گا. جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ آپ اس پہ تیار ہو گئے ہیں کہ یار چلو پرانی والی لمٹ پہ آ جاؤ, 1 کروڑ پہ کر لو. میں نے سنا ہے یہ بات, ابھی فائنل نہیں ہے, بٹ آبویسلی میں وہاں جب منسٹر رہا ہوں تو میرے بھی تو کچھ اچھے دوست ہوں, اور وہاں بہت اچھے اچھے افسر ہیں, میں حیران ہوتا ہوں ان کی نالج کو دیکھ کے. بٹ ان کو اسپوائل کیا گیا, ان کو ضائع کیا گیا, کیونکہ 2-3 نیگیٹو ایلیمنٹ تھے, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ایف بی آر ٹھیک ہو. انہوں نے اپنی سربراہیوں میں بھی کچھ نہیں کیا, اور گھر بیٹھے ہوئے آج کل, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں, کیا روپے کی قدر کا جو کنٹرول ہے کیا یہ مصنوعی ہے؟ کیونکہ آج بھی ڈالر کا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ تو زیادہ ہے. ابھی آپ نے خود بتایا کہ 280 سے 285 کے درمیان کہیں جا کے ملتا ہے. اچھا میں نہیں کہتا, دیکھیے اسٹیٹ بینک ایک ہی بات کہتا ہے کہ ریل 105 وہ واٹ ایور اٹ از کہ جی دیکھو روپی اوور ویلیو ہے. سر ایک ماڈل ہوتا ہے, دیر آر سو مینی ماڈلز آف ویلیوئنگ دا کرنسی. ہمارا ایک ماڈل ہے, میں آپ کو اس کی چیدہ چیزیں بتا دیتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, پروجیکٹڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی, پھر ہم اس کو ایکچوئل سے کمپیئر کرتے ہیں. یعنی آپ 10 مہینے چل چکے نا, 11واں مہینہ چل رہا ہے آپ کا, تو جیسے ہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اب جون کے 10-12 تاریخ کو آ جاتا ہے ہمارے پاس, تو ہم اس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں ایکسپورٹس ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی, پھر ہم دیکھتے ہیں ریمیٹنس ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی, پھر ہم دیکھتے ہیں امپورٹ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی, ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں ادر پرائمری اینڈ سیکنڈری ایڈجسٹمنٹ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. اس کو ہم پورا کیلکولیٹ کرتے ہیں. پھر ہم اس کی الاسٹیسٹی لیتے ہیں کہ 5%, 2.5%, 3%, یہ فکسڈ ہے, میری نہیں ہے. اس کو آئی ایم ایف بھی یوز کرتا ہے, اس کو بلومبرگ بھی یوز کرے گا, اس کو گولڈمین سیک بھی یوز کرے گا. وہ ایک ماڈل تھوڑا فرق ہوتا ہے, ہمارا تھوڑا سا ایڈوانس ماڈل ہم نے بنایا تھا. اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں طلع, اس کو ہم کراپ اپ کرتے ہیں ٹائم سیریز میں ڈال کے, اور اس میں سے پھر ہم نکالتے ہیں کہ ریل میں چینجز کتنی ہوں گی, پازیٹیو ہوگی کہ نیگیٹو ہوگی, کیونکہ اس سال کی پرفارمنس کے حساب سے آ رہی ہے, اور پچھلے ہم 3 سال کی پرفارمنس اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک فیکٹر آتا ہے, اس فیکٹر سے ہم انفلیشن کو بلڈ کرتے ہیں. انفلیشن ہر 10 روپے پہ 2% ہے. یہ میرا نہیں ہے, آئی ایم ایف کا ہے. اس کے حساب سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس ریٹ پہ انفلیشن کا کیا امپیکٹ آئے گا, کہ ٹارگیٹ کیا تھا, ایکچوئل کیا ہے. بالکل صحیح. اس کو پھر ہم کراپ اپ کر کے نکالتے ہیں کہ کیا, اور پھر اس کی ٹائم سیریز ایوریج لے کے ہم ریٹ نکالتے ہیں. یہ کوئی آئی ایم ناٹ ویکنگ اپ آن دا رانگ سائڈ آف دا بیڈ, میں کہوں آج 280 تھا, کل میں کہوں نہیں 240 تھا. بھائی ایک پوری سائنس ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں, چلیے آج میں اپنا ماڈل سامنے رکھتا ہوں جو میں نے پروفیشنلی میرے ایک کلائنٹ کے لیے بنایا ہے, اینڈ آئی چارج دا منی, اور اسٹیٹ بینک اپنا ماڈل رکھ دے, آ جائیے 4 اکانومسٹ بٹھا دیتے ہیں. مگر آئی ایم ایف نواز اکانومسٹ نہیں ہو,
आप डॉक्टर अशफाक को बिठा दें, हफीज पाशा को भले बिठा दें, तक उनकी भी लीनियंसी मेरे बड़े है उस तरफ, बट फिर भी चले बिठा दें। एक दो हम और एक अच्छे इकोनॉमिस्ट निकाल लेंगे, काजी साहब हैं यहाँ कराची यूनिवर्सिटी वाले, वो आप निकाल लें, बैठ जाए, किसका मॉडल ठीक है यार। और आप मुझे एक बात बता देना, अगर चलिए फर्ज करें मैं मान लेता हूँ स्टेट बैंक सही है, तो $26 बिलियन आपने मार्केट से कैसे उठाए 3 साल में? अगर फर्ज करें मुझे $9 बिलियन अगर रोल ओवर से मेरे को अगर $26 बिलियन मुझे चाहिए और 16.5 मेरा, अगर फर्ज करें मेरा रोल ओवर है, तो मुझे कितने $9 बिलियन चाहिए, 9.5 चाहिए, तो $27 बिलियन 3 साल में आपने निकालना है। इसका मतलब है $9 बिलियन तो आपने बाई किए ना आपने। इसका मतलब आपको डॉलर की तो जरूरत नहीं है। अगर डॉलर की जरूरत नहीं है तो IMF की सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है आपको? अगर जरूरत नहीं है तो आप इतनी बड़ी इन्फ्लेशन क्यों लाद रहे हैं मुझ पे? बताइए ना, मुझे जवाब दें इसका। बिल्कुल सही। आपने इतना इंटरेस्ट रेट क्यों लगाया? बिल्कुल सही। इंटरेस्ट रेट क्या आलमी सतह पर शरह सूद में होने वाला इजाफा मुल्क की मईशत पर अपने असरात मुरतब करेगा? देखिए, ये डायरेक्टली लिंक है इन्फ्लेशन से आपका। मेरा इन्फ्लेशन फर्स्ट टाइम आया 10.9 ईयर ऑन ईयर, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की गेम थी। जब आपने रैम्पेंट डिवैल्यूएशन की थी 22 से 23 में, तो आपका 26% इन्फ्लेशन बढ़ गया था, वो इसी वजह से बढ़ा था। अब वो ग्रेजुअली डाउन हुआ। अच्छा, लकीली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस गिर गई, क्योंकि पेट्रोल की 1% कीमत अगर बढ़ती है या घटती है तो 0.15% का इम्पैक्ट आता है। अब हमने रिन्यूज को कर रहे हैं, उस पर वर्किंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अब 2.25 आ जाएगा। और डीजल की 1% ऊपर या नीचे होती है तो 0.29% का आता है, बिकॉज वो हर तरफ फैला हुआ है। तो अब मेरा ख्याल से वो 0.4 पे आ जाएगा, जो बॉल पार्क है। अभी मैंने इसको फाइनलाइज नहीं किया, मेरी टीम वर्किंग कर रही है इस पर, तो वी विल देन पब्लिश इट। तो व्हाट आई एम सेइंग तला के वो उससे डायरेक्ट ताल्लुक है आपका। मैं ये कहता हूँ कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट अभी भी अगर आप एवरेज देखो ना मैं 10 महीने की, तो वो 7.2 या 3 ऐसे ही आएगा। तो आप उस पर 1 या 2% ऐड कर लें। और मेरा शिकवा तो उस वक्त का है ना कि जब 4% इन्फ्लेशन था और आप 10.5% चार्ज कर रहे थे यार पॉलिसी रेट। स्टेट बैंक का प्रॉफिट अपनी जगह, स्टेट बैंक कोई बाहर की नहीं है, उसका प्रॉफिट मुझे डिविडेंड में मिल जाता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं आवाम को महंगी चीज़ दूँ। भाई आप अगर इकोनॉमी खोलेंगे, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, वही चीज़ टैक्स में आ जाएगी। आप सही, बिल्कुल। टैक्स बजट में जो टैक्सेस का नफाज है वो लगभग 500 अरब के लगभग हो सकता है, 500 अरब के लगभग तकरीबन हो सकता है। मगर क्या हम इन टैक्सों को अदा करने के काबिल हैं? नहीं है। इसकी वजह है ना, देखिए मैंने तो आपको क्या बोला कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि 7.5% लोग 95% टैक्स दे रहे हैं, वो उन पे बोझ अब खत्म हो गया। अब वो अगर आप उसको कुछ भी कहोगे ना, वो रोना शुरू कर देगा। आपने इनको कोड़े मार लिए, आपने इनको क्या कुछ नहीं किया, अब वो रो पड़ेंगे। बिल्कुल सही। अब बाकी रहे, अगर मैं 1% बढ़ा दूं ना, यानी इसको 91.5 कर दूं, यानी मैं नीचे से ब्रैकेट में ऊपर ले आऊं, तो एक परसेंटेज पॉइंट पे 400 अरब का फर्क पड़ेगा। कितना? इंडिया में 80-20 है, यानी 80% जो टैक्स है वो 20% लोग देते हैं, तो उनके हर बड़ा आदमी टैक्स दे रहा है। उसकी वजह क्या है? वो ऑटोमेटेड है। हमारा जो प्राल है ना, उसमें हमने चाचे मामे भरे और वो ठहर गया है, स्टैंड स्टिल है। आपने क्या किया? मुझसे रिपोर्ट बनवाई, स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट है, कोई मना नहीं कर सकता। फिर आपने वर्ल्ड बैंक की एक टेक्निकल असिस्टेंस ली, उसमें रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी इंटरनेशनल एक्सपर्ट से। फिर हमारी एक और हमने डोनेशन ले लिया बिल गेट मलिंडा फाउंडेशन से, हमने मैकेंजी को अपॉइंट कर दिया, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई। तो भाई आप हौच पौच क्यों करते हैं? ये आपने फेसलेस जीडी बनाई थी, नाकाम तरीन हुई, बिकॉज कि जो हमने इनको सजेस्ट की थी उससे वो हट के कर रहे हैं। तो कौवा हंस की चाल नहीं चल सकता। आप अपने ग्राउंड रियलिटीज को देखें, वो नहीं देख रहे थे। अब उन्होंने इतना पॉइजन कर दिया पीएम साहब को कि वो समझ रहे थे कि इससे मुझे $billions आ जाएंगे, एंड में यू एंड अप विद 0।
ٹھیک. 18ویں ترمیم میں اس بجٹ پہ کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے؟ تو ہوتا ہے نا, دیکھیں نا, آپ 60% تو آپ ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں نا. جو ایف پی آر کی ریونیو ہے 60%, آپ ایک آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے انٹرسٹ ریٹ زیادہ رکھو, ڈیٹ سروسنگ بڑی, آپ 18ویں ترمیم کے حساب سے آپ نے یہ دینا ہے فکس, وہ دے دیں. آپ کا ڈیفنس ولنریبل ہو جائے گا اگر آپ اپنے آپ کو سیکیورٹی کو پورا فل پروف نہیں کریں گے. آپ کے ویسٹرن بارڈر, ایسٹرن بارڈر, ہر جگہ آپ کو پرابلم ہے. آپ کہاں, اب کیا آپ سیکیورٹی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک. مروزی حالات دیکھ لیں آپ, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. تو یہ 3 میجر ایکسپینسز ہیں. پھر آپ کی یہ جو ایس او ایز ہیں یہ کھائے جا رہی ہیں, دماغ کی طرح چاٹ رہی ہیں ہمیں. پھر ہمارے یہ پینشن جو پرانے چل رہے ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں. تو آپ کو اچھا منسٹریز آپ ڈیوالو نہیں کر رہے, اللہ تللے آپ کے چل رہے ہیں. بھئی آپ سمبولک تو کریں نا یہ کام. جب میں بنا منسٹر آف اسٹیٹ, مجھے پوچھا گیا تو میں نے کہا جی آپ یہ نوٹیفیکیشن میں ڈالے ہو نا پرو بونو بیسس. تو I was appreciated by the Prime Minister. Right. So there are so many ministers now, they are on a pro bono basis. And I'm happy. رائٹ. آئی ایم ایف کی پالیسیوں کی وجہ سے جو بجٹ خسارہ ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے, اور اس کا دیکھیں آئی ایم ایف بھی نہیں کہے گا, پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میرے حساب سے ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے, ہمارے حساب سے 6303 4.4% آف دا جی ڈی پی آئے گا, یہ فسکل ڈیفیسٹ کی. اب آئی ایم ایف نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے, انہوں نے پرائمری سرپلس پہ بات کرو ہم سے. پرائمری سرپلس مینس کہ آپ کے جتنے بھی کلیکشن ہیں اور آپ کے جتنے بھی ایکسپینڈیچر مائنس ڈیٹ سروسنگ, تو یار یعنی آپ جہاں انفلیشنری امپیکٹ ہے ہمارا ادھر تو آپ کھا گئے. ہم نے پہلے جو پروگرام نیگوشیٹ کیے نا وہ ہم نے کیے ٹوٹل فسکل ڈیفیسٹ پہ, تو پھر ہم اپنے منوور کرتے تھے. اب یہاں پر ٹوٹل ڈیٹ سروسنگ آپ نے ان کے ہاتھ میں چھوڑ دی ہے اور آپ یہ کھیلتے ہیں. حکومتی اخراجات سے قرضے اور سود کی ادائیگیاں جو ہیں وہ تقریباً 90,000 ارب روپے سے تجاوز کر گئی ہیں. کیسے کنٹرول ہوگا ادائیگیوں کا نظام؟ سر انٹرسٹ ریٹ آپ کم کریں نا. دیکھیں آپ اپنے خرچے کیسے کم کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جیسے ہم نے ایک سینیریو لیا ہے, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ جی دیکھیں ڈیفینس پورے ملک کا ہے, تو ایف بی آر کی جو کلیکشنز ہوتی ہیں نا اس میں سے آپ یہ 3,000 ارب 2,600-2,700 ارب بنتا ہے, بٹ ہم نے سیف سائڈ پہ 3,000 ارب لیا. تو 3,000 ارب میں مینیج کر دوں, پھر میں صوبوں کو دوں. اور دوسری طرف آپ اپنی ٹیکس کلیکشن, یہ ہماری ریفارمز ہیں نا, اس کو آپ انٹروڈیوس کرائیں, آپ کو 800-900 بلین وہاں سے مل سکتا ہے. تو صوبوں کو جو لاس ہو رہا ہے نا, ہم ٹیکس ریفارمز کے ذریعے کمپنسیٹ کریں. دیکھیے صوبوں کے پاس سرپلس ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو صوبوں کو جس مد میں یہ پیسے دیے گئے وہ آپ کی منسٹریز کو ڈیوالو کرے, تو وہ جو پیسہ آپ پہ خرچ ہو رہا ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے. بالکل صحیح. آئی ٹی ایکسپورٹس ہماری آج بھی متاثر کن نہیں ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ پیسے باہر رہ جاتے ہیں, یہ میں نے لکھا ہے. بس سارے فری لانسر ہیں آپ کے, سارے تو میں نہیں کہہ سکتا, اچھے بھی لوگ ہوں گے, انہوں نے ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس کھولے ہوئے. آپ اپنی کھولیں, آپ کے پاس آ جائے گا پاکستان فرسٹ ڈیجیٹل بینک, اور وہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. وہ اس میں آپ اپنا اپلائی کر دیں, اس کو بولے گا آپ کو ویزا دے رہے ہیں, ویزا کارڈ, تو آپ نے بھر دیا. پھر آپ جب کلوز کرو گے تو آئے گا $1,000 کی ڈپازٹ کرائے. آپ بولیں گے ڈالر تو میں دے ہی نہیں سکتا پاکستان کے قانون کے, آپ نے بند کر دیا. تو آپ کو فون آ جائے گا کہ جناب آپ نے وہ پورا کمپلیٹ نہیں کیا. آپ بولیں گے جی وہ ڈالر تو ہے نہیں. آپ کو کس نے کہا؟ ہم آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ دے دیتے ہیں, روپی جمع کراتے ہیں, ہم جانے ہمارا کام جانا. تو خود سب بینک اکاؤنٹ جاتا ہے تو وہ ادھر آپ کو USDT آپ کو دے دیتے ہیں $1,000 کی ایکویلنٹ. پھر بولتے ہیں اب آپ اس اکاؤنٹ کو یوز کریں, باہر سے پیسے منگوائیں, باہر بھیجیں, کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. یہ حوالہ ہنڈی والے ہی پیسے ہیں نا سارے, وہ پھر باہر رہ جاتے ہیں. باہر سے حوالے والے یہاں پے کر رہے ہوتے ہیں, وہاں جن کو ٹرانسفر کرنا ہے پراپرٹی والے نہیں, وہاں لے لیتا ہے, اور بسم اللہ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تولا صاحب یہ بتائیں, تاجر ٹیکس نہیں دیتا, زراعت سے ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے, بزنس کمیونٹی ٹیکس میں ہیر پھیر کرتی ہے. اس بار 16,000 ارب روپے سے زائد کا ٹیکسوں کا حجم ہو سکتا ہے.
कैसे मुमकिन होगा ये? देखिए ताजिर देने के लिए तैयार थे, मैं आपको कह रहा हूँ ना, हमारे कुछ नेगेटिव एलिमेंट थे, उन्होंने रुकवाया ये। आज नहीं, कौन से नेगेटिव एलिमेंट्स हैं और क्यों रुकवाया है? मैंने आपको पहले भी बोला कि नामों में कुछ नहीं रखा, वो अपने अंजाम तक पहुंच गए हैं। इनमें से बहुत सारे, एक दो रह गए, वो भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, पहुंच जाएंगे। जो पहुंच गए उनके नाम बता नहीं, दें। वो भी नहीं बता सकते, वो पहुंच गए यार, सबको पता है किसी कि को नाम बता दें। नामों में कुछ नहीं रखा सर। काम बता दें, काम से शायद नाम सामने आ जाए। जहां से बजट पेश होता है ना, वहीं से थे वंस अपॉन अ टाइम वाले। ठीक है सर, देखिए वो उनका अल्लाह कब तक चलता रहेगा? ब्यूरोक्रेसी कहती है कि सियासतदान काम नहीं करता, या अच्छा एक काम करें, आप एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना दें इस मामले में, मेरी रिपोर्ट के मामले में, और कोई भी अच्छा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज बिठा दे। मैं अपने थॉट्स उसके सामने रखता हूं प्रूफ्स के साथ, और जिन पे ये कोई इल्जाम लगा दे गलती से, वो अपने रख दे, लेट हिम डिसाइड। राइट और से ज्यादा क्या कह सकते। राइट। सुपर टैक्स लगाकर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी कमर तोड़ दी गई है, क्या हुकूमत इस बजट में उसको ख़त्म या कम कर सकती है? कम करेगी, ये मादरत के साथ इंडिविजुअल्स पे भी लगा हुआ है। ठीक है सर, और ये हालत है कि इंडिविजुअल भाग रहा है पाकिस्तान से, और हम एफपीआर की इनएफिशिएंसी को भुगत रहे। ये किसी मुल्क में नहीं होता कि 92-92.5% जो लोग हैं वो सिर्फ 5% टैक्स दें। कहां से ट्रू टैक्सेशन? कोई ट्रू टैक्सेशन नहीं। क्या आपको नहीं पता, डॉक्टर इशरत हुसैन कह रहे हैं कि जी मैं 100 कस्टम के ऑफिसर्स को जानता हूं जिनकी 100 मिलियन डॉलर की वर्थ है। तो सर नाम ले दें, नाम है, मैं तो अपने नाम ले रहा हूं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में, वो भी आ जाए, नाम दें ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। हम बात करें उनसे कि भाई बताओ कहाँ है हमारे पैसे यार। यानी 100 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं ना कितने बनते हैं सर। बिल्कुल मैं समझ गया सर। बजट इस दफ़ा का ना ही अवामी होगा ना ही बिजनेस फ्रेंडली होगा, क्या नाम देंगे आप उसको? एक होता है मौला बजट, वो जो मौला जट वाला जो होता है ना, मारा मारी, और एक होता है पोला बजट जिसमें कुछ भी नहीं होता, बोले चलो भाई रस्मन बजट आ गया। तो दोनों बड़े एक्सट्रीम्स होते हैं। तो हमने ऐसे ही मीडिया में आज से 6-8 साल पहले एक मैंने टर्म दी थी, मैंने कहा एक होता है मौला बजट, एक होता है पोला बजट, एक होता है तोला बजट, जिसमें रैशनल होती है, जिसमें प्रोग्रेशन होती है, रिग्रेशन नहीं होनी चाहिए। आपको रिलीफ देना है, जो तबका टैक्स ईमानदारी से दे रहा है उसको छूट देनी है, जो नहीं दे रहा उसको ले आना है। एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चर टैक्स कभी नहीं देगा, उसको मिनिमम एसेट टैक्स देना है, जो मैंने लिखा है रिपोर्ट में कि भाई आप फर्ज करें अगर आज आपके पास 1 अरब की एसेट्स हैं, 10 करोड़ में माइनस करता हूँ, मार्केट वैल्यू की बात हो रही है, तो आपके पास फर्ज करें 90 करोड़ की एसेट्स हैं, और मैं आपको कहूँ कि जी आपको 1% टैक्स देना है इसमें, यानी 90 लाख देने हैं, और अगर आपने ऑलरेडी 1 करोड़ रुपये भर दिया है तो आपको नहीं देना। आपने अगर 80 लाख रुपए भरे तो 10 लाख भर दीजिए। अच्छा, अब ऐसे लोग हैं जो 5-5 अरब के एसेट्स हैं और 5 लाख रुपए भरते हैं, तो उनके हिस्से का टैक्स मैं क्यों भरूं? दे आर गेटिंग टैक्स ब्रेक फ्रॉम एवरीवेयर। और ये 5 लाख भी अगर मैं देखूंगा ना, तो इंशाल्लाह वो कोई प्राडो नहीं ली होगी या लेक्सस ली होगी, उसका जो विदहोल्डिंग टैक्स होगा वही होगा। मुझे एक हमारे IMF नवाज इकोनॉमिस्ट ने कहा एक प्रोग्राम में, आप तो इतने अरसे से ट्राई कर रहे थे एग्रीकल्चर टैक्स लगवा सके आप? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने देखा IMF ने लगवा दिया, जो पिछले प्रोग्राम में कहा था ना हम नहीं छोड़ेंगे, ये होगा, रेट बढ़ा देंगे। अब मैंने उनको वही मेरे साथ इत्तेफाक से किसी प्रोग्राम में, मैंने कहा सर बताइए इन्फोर्स हुआ? बोला नहीं। तो मैंने IMF कहा है, कहाँ है IMF? सर IMF किसको मारेगी? जो टैक्स दे सकेगा। IMF कभी भी वो रेसिपी है। मैंने हमेशा जो कहते थे ना, हमारे काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हमेशा हम चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। जो बंदा बैठा होता है ना सीट पे, जब उसके खिलाफ कोई थोड़ी बहुत भी मुहिम चलती है ना, तो उसको आप उठा के फेंक देते हैं।
تو ڈار صاحب بھی انہی میں سے ایک تھے جنہوں نے IMF کا ایک بہت اچھا پروگرام سکسیسفل رن کیا. پر جب وہ دھرنے ورنے ہوئے اور جب وہ پاناما لیک اور پاجامہ لیک اور یہ سب چلنی شروع ہوئی تو ان کو لوگوں نے کندھے سے اتار کے پھینک دیا. اور وہ ہمارے جو IMF نواز اکانومسٹ تھے وہ کہتے تھے ڈارونامکس چل رہی ہے. تو دین وی ہیو گیون اے نیم. آئی سیڈ اٹ از ناٹ ڈارونامکس, اٹ از ناٹ اکنامکس, اٹ از پاکونامکس. یہ اس پہ میں نے پھر اپنا ایک نیوز لیٹر نکالا جو 2018 سے آتا ہے. رائٹ. سر یہ بتائیں محمد اورنگزیب صاحب اور اسحاق ڈار کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس میں کیوں فرق پایا جاتا ہے, اور یہ فرق کہیں تضاد کی صورت تو اختیار نہیں کر جائے گا؟ دیکھیں اسحاق ڈار کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ پریگمیٹک پریکٹیکل ہے. اورنگزیب از اے ویری سوفیسٹیکیٹڈ آرٹیکولیٹڈ گائے, اور ان کا یہ اپنا ایک وے آف ورکنگ ہے. از اے ویری تھورو جینٹلمین اینڈ اے ویری گڈ بینکر. اب وہ فائنینس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر چکے ہیں. ان کا یہ ہے اپنا ویو پوائنٹ ہے جس کو ون مسٹ رسپیکٹ کہ IMF کے ساتھ ہم رہیں. اور اب اوبویسلی وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں, سبھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ یار کس حد تک اینڈ واٹ از دا کاسٹ آف اسٹیئنگ ود IMF. تو میرا خیال ہے اب وہ جو فینسز جو تھے نا, جو کانٹے تھے وہ ہٹ رہے ہیں, اور اب یہ پالیسی دیکھ آ رہی ہیں. اور میرا خیال ہے وہ اورنگزیب صاحب ہی کپتان ہے. ڈار صاحب نے تو صرف ایک ٹیکس پالیسیز کے اوپر, یہ ہمیشہ ہم کرتے تھے, پہلے میں بھی جاتا تھا اس میں, پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہم جاتے تھے, ابھی بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ ہے وہاں پر جو دیکھ رہا. تو میرا خیال ہے ایک ٹیکس پروپوزل سے, اب دیکھیں نا 17,000 کا بجٹ ہے, اس میں سے ٹیکس پروپوزل 430 ارب کے ہیں. تو میرا خیال ہے اتنی کوئی قیامت نہیں آئی ہے. اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کا مطلب ہے آپ حکومت کو بیک فٹ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو کرنا نہیں چاہیے. لیٹ اورنگزیب صاحب کمز اپ ود بجٹ, لیٹ سی. صحیح. برآمدات کا سالانہ ہدف کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, اور اگر نہیں ہوتی تو کیا ایک لمحہ فکریہ؟ سر آپ مجھے ایک بات بتائیے, $100 کی ایکسپورٹ, $70 کی اس کے اگینسٹ رو مٹیریل کی امپورٹ, $10 ہمارے لاڈلے باہر رکھ لیتے ہیں, $20 رہ گئے. می ٹو می امپورٹ کرتے ہیں اور می ٹو می ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس کی اوور انڈر انوائس آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. یہ ہماری گڈس کی یہ پروفائلنگ ہے. جب 177 کا ایوریج تھا ڈالر کا تو $32.5 بلین کی ایکسپورٹ تھی. 2022 کی بات ہے, یہ فگر گورنمنٹ کے. اور 2024 میں جب 277 کی تھی, سے 277 280 ایوریج تھی, تو $32.4 بلین, $100 ملین کم ہو گیا. تو پھر آپ اس سے آپ کیا نکالو گے؟ ٹھیک ہے. دوسری طرف IT کی ایکسپورٹ, اس دن ایک انٹرویو میں اور ندیم ملک صاحب کے پاس تھا, تو پاشا کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا, میں نے کہا یار سارے پیسے پاکستان لے آئے نا, اگر آپ کی کمپنیاں, ساری کمپنیاں نہیں, بہت اچھی کمپنیاں بھی ہیں, اگر لے آئے نا اور آپ ہمیں کہیں ہم فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں, 60% آپ کے اکاؤنٹ میں رہے گا, آپ جب ریمٹ کرنا چاہیں کر دیں. تو بولتے مجھے یہ سوال مجھے پتا تھا آپ کریں گے, تو ہم اس لیے باہر رکھ لیتے ہیں یہ پیسے کہ ہمیں خرچے کرنے ہوتے ہیں اور ہمیں ٹائملی پیسے نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے آپ چوری چھپے یہ پیسے باہر رکھتے ہیں, آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں. جس ملک میں ایک NGO اور آپ کے ٹریڈ باڈی کا سربراہ یہ خود کہتا ہے, اور اس کی مجبوری ہے, میں خود مانتا ہوں اس کی بات, تو اس حکومت کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ یار ہم کیوں اپنے ایکسپورٹرز کو تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں اس کو ٹھیک کرنی ہے. اب اگر میں یہاں اس کو امپلائی کرواتا ہوں اس کے بندے کو, تو ٹیکسیشن جان نکال لیتی ہے. میں ایز اے ریموٹ ورکر لے کے جاتا ہوں تو اس کو بلے ہی بلے IT انیبل سروس میں وہ ٹیکس فری نکل جاتا ہے. تو پھر وہ جو امپلائی کیوں کام کرے گا ان کے پاس؟ یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کو یہ FBR کیا کر رہی ہے, آپ کا پالیسی میکر کیا کر رہا ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ہم نے ایک ریپرزنٹیشن فائل کی کہ میری فائنل لائبلٹی ہے 8%. 8% میرا کاٹ لیتی ہے جس کو میں سروس دے رہا ہوں, اور 15% کاٹ لیجیے جسے میں سروس لے رہا ہوں. وہ ریفنڈ بنتا ہے, آپ ریفنڈ نکلوا کے دکھا دیں اس ملک کا. سر یہ بتائیں, اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ
اس نے ملکی معیشت کو، جو ملکی معیشت ہے، اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ بوتھ، اس نے کتنا سبوتاج کیا ہے، اور کیا اس بجٹ میں اس کا کوئی مداوع ہو پائے گا؟ اس کو کوئی کوانٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ ساری تھیوری رپورٹس آ جائیں گی. میں نے بڑی کوشش کی. اسمگلنگ کی ایک رپورٹ بنائی تھی ہماری پریونٹیو میں طارق ادا صاحب کی ٹیم نے وے بیک ان 2014-16. انہوں نے 10 آئٹموں کی نکالی تھی کوئی $2 بلین افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. اس میں سے کافی مداوع ہو گیا ہوگا, بڑھ بھی گیا ہوگا, $4-8 ارب ہو گیا ہے. اسمگلنگ کرنسی کی نہ ہو, جیسے افغان بارڈر آپ کا کلوز ہوا, آپ کا ڈالر سٹیبل ہو گیا. آج پھر اگر اللہ نہ کرے کھلے گا, چاہے $250 کا ڈالر ہو, 280 کا ہو, $30 کا فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے. منی لانڈرنگ آپ خود ایونیو کریٹ کریں, میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دے دی. تو کس نے روکا اسٹیٹ بینکوں کو ان بینکوں کو کنٹرول نہ کرے؟ کس نے روکا SECP کو کہ وہ بٹ کوائن اور اس کی, آپ کے پاس ایک پورا بڑا ہتھیار ہے میوچل ایکسچینج آف انفارمیشن. آپ مانگے, کون نہیں دے گا آپ کو؟ نہ دے وہ بلیک لسٹ ہو جائے گا. بھائی جس ملک کی آپ دیکھیں نا, آپ کو ہر چیز ویب پہ موجود ہے کہ کون سی ایکسچینج کہاں کی اوریجن کی ہے. آپ اس کنٹری سے اسپیسیفک انفارمیشن مانگیں کہ بھائی آپ کی ایکسچینج ہے, ان کو پوچھیں پاکستانیوں کے کتنے اکاؤنٹ ہیں. دے آر باؤنڈ ٹو. رائٹ, بالکل. کیوں نہیں مانگ رہے آپ؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہیں میں کہ پھر وہ بھی راد افشاں ہو جائیں جن کے نہیں ہونے چاہیے. رائٹ. یہ بتائیں, کیا اس بار بھی وفاق کراچی کو نظر انداز کر کے بجٹ بنائے گا؟ آپ نظر انداز کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیے, ہم اس کو ڈیفائن کر. دیکھیں وفاق کا کام ترقیاتی منصوبے, دیکھیں ترقیاتی منصوبے کبھی بھی آپ کو فیڈریشن کو لینا ہی نہیں چاہیے. یہ تو MNA-MPA کو خوش کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں. میں نہیں مانتا اس کو. آپ ترقیاتی بجٹ صوبوں کا کام ہے, صوبوں کو آپ نے دے دیے. وفاق کو تو دیامیر بھاشا ڈیم ہے یہ بنائے یار. چلے ابھی مجبوری ہے, آپ یہ بنا دیں اپنا حیدرآباد سکھر موٹر وے, یہ بنا دیں آپ. بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وفاق ہر چیز کا بوجھ اٹھاتا رہے. 1 ٹریلین کے بجٹ بنا کے وہ کرے, اور پھر جہاں پر کوئی مصیبت آئے وہ آپ نے ڈنڈی ماری اس پہ ہی آپ کا اپنا PSDP پہ اور کاٹنا شروع کر دیا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اور کراچی کو تو دیکھیں, میں تو صرف ایک بات کا قائل ہوں, اور میں یہ ضرور کہتا ہوں ہر کسی کو کہ بھائی ایک ہے آپ کا NFC ایوارڈ, وہ کنسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک ہے پروونشل فائنینشیل ایوارڈ, وہ بھی کنسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے. تو بھائی جس طریقے سے آپ NFC تو ہو جاتا ہے, PFC نہیں ہوتا. یس, وہی آپ وہی پیرامیٹر رکھ دیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور دیکھیں کراچی میں ایک اندازہ ہے کہ 50,000 لوگ آتے ہیں ہر مہینے, تو 6 لاکھ اگر ہر سال آ جائیں گے, میرے پاس تو ہے ہی نہیں ورٹیکل گروتھ کوئی ایسی چیز, تو میں کہاں سے لاؤں گا یہ؟ نہ میرے پاس پلاننگ ہے شہر کی, نہ کچھ ہے. تو اگر میں یہی اللہ کے آسرے ہی چلانا ہے تو پھر اللہ ہی خیر کرے گا. تو یہ میرا خیال ہے سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ پروونشل فائنینشیل ایوارڈ دے, اور جو کراچی کا حق بنتا ہے وہ آپ دے دیں. رائٹ. کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کا یہ آخری بجٹ ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے. لیٹ دیم کمپلیٹ دا ٹینیور. اور اگر ہم یہ پنجہ آزمائی کرتے رہیں گے نا ہر 3-4 سال بعد, تو پھر آپ ہمیشہ مجبور ہی رہیں. لیٹ دا گورنمنٹ کمپلیٹ اٹس ٹینیور. آئی مین دے آر گوئنگ فائن. انٹرنیشنل پالیسیز آپ کی بہت اچھی چل رہی ہیں. آپ کا اکانومی آن گراؤنڈ اگر روپی کے حساب سے دیکھوں تو اس کی بائیونسی میں کوئی امپیکٹ نہیں آیا. یہ ڈالر بھی آپ اپنے کرموں کی وجہ سے کر رہے ہیں. آپ ہٹیں, میں 2 سال دیں, یہ عہدہ نہیں چاہیے مجھے, دیں کمانڈ اینڈ کنٹرول دے دیں. بنیان المرصوص چلانی پڑے گی ہمیں اکانومی کی. آپ کو 2 سال بعد آپ بریتھ لے لیں گے. محمد اورنگزیب صاحب کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ IMF کے گرد گھومتی ہے یا جو دیکھیں یہ تو آج آپ محمد اورنگزیب کو کیوں آئسولیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوروکریسی مانے گی؟
میں آپ کو کہتا تھا منسٹر، میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ اتنی موٹی رپورٹ ہے، پڑھ لیں، چلے آپ دنیا کے کسی بھی بندے سے پڑھوا لیں، نہیں امپلیمنٹ کرنے دیا تو میں کیا کر لوں گا؟ پھر ایک بہت بڑے بزنس مین نے ایک بڑی میٹنگ میں کہہ دیا کہ اگر یہ چیز انٹروڈیوس ہوئی تو یہ میری ریڈ لائن ہے، اور پی ایم کچھ نہیں کر سکتا۔ منیمم ایسٹ ٹیکس جو میں نے آپ کو کہا، اس میں ہم صرف زمینداروں کو لا رہے تھے نیٹ میں زیادہ تر، یا وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈورمنٹ پیسہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں پولیٹیکل ایشوز آ گئے۔ دکانداروں کا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ 3 میں نے میجر آپ کو بتا دیے۔ ایکسپورٹرز، میں نے کہا اس وقت ان کو آپ منیمم ٹیکس میں ہٹا کے اس میں لے آؤ، اپنا منیمم ٹیکس پہ لے آؤ، یہ ایف ٹی آر سے ہٹا دو۔ اس سال انہوں نے، آپ حساب لگا لو کہ $100 پر ڈالر کمایا ہے ایکسچینج گین میں، اور $30 بلین کی وہ ہوئی ہے۔ حساب لگا لو کتنا انہوں نے پیسہ بنایا اور ٹیکس دیا 1%۔ اس ایکسپورٹ پہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو، تو کرنسی گین پہ 1% دیا ہے، آپ سمجھ؟ تو وہ آپ ان سے ٹیکس نہیں لے سکے، اور باقاعدہ طور پہ آ کے ہمارے اناؤنس ہوئے کہ نہیں آپ فکر نہ کریں، اس مرتبہ ہم نہیں ہٹائیں گے۔ ارے بھائی کیوں نہیں ہٹاؤ گے؟ دین وائی طلحہ ہاشمی پیسے دیتا ہے سیلری کے؟ رائٹ۔ اچھا سر یہ بتائیں، اگر آپ کو وزارت کا منصب سونپ دیا جائے تو سب سے پہلے آپ کس پہ ہاتھ ڈالیں گے؟ سر ہاتھ، یہ کوئی میں ایف آئی اے تو نہیں ہونا، نہ نیب ہوں۔ آپ کو اپنا سسٹم سدھارنا ہے سر، اور سسٹم سدھارنے کے لیے اللہ کا شکر ہے وہ وسائل میرے پاس موجود ہیں، وہ ٹیم میرے پاس موجود ہے، وہ لوگ میرے پاس موجود ہیں۔ مگر سوال یہ ہوگا کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں تو میں ہر کام کر لوں گا، بٹ مجھے اگر نیگیٹیوٹی کوئی دے گا تو اس کو ہٹانا، اس پہ ہاتھ ڈالوں گا میں۔ ایکوٹی، ہاریزونٹل ایکوٹی آپ کو کریٹ کرنی ہے ٹیکسیشن سسٹم میں۔ آپ کو اپنی اکانومی کو، آلریڈی 55 ٹیکس تو نافذ ہیں ابھی، اور کتنے ٹیکس؟ نہیں وہ ٹیکس، وہ دیکھیے وہی تو غلط ہی ہے نا۔ آپ نے صوبوں کو کہا تم اپنی دکانیں الگ کھولو، فیڈریشن کو کہا آپ ایک ٹیکس کی ونڈو رکھو، جس کا جو ٹیکس ہے مل جائے گا، بٹ دکاندار کے پاس آپ جاؤ نہیں، اس کو بولو بھائی یہ کمپیوٹر ہے، ذرا ٹیکس بنتا ہے دے دے۔ آپ ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا انٹریکشن 0 کر دو، آپ کی ریونیو ویسے ہی ڈبل ہو جائے گی۔ صحیح۔ دیکھیں سر، اگر ہم اسی کی بات کریں تو حکومت نے جو نان فائلرز ہیں ان کے خلاف تو بہت سخت اقدامات کیے، لیکن معیشت میں ابھی بھی جو ہے نا بڑی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں موجود ہیں، کیا موجودہ حکمت عملی ناکام ہوئی ہے؟ ناکام نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کو ابھی ایک مثال دیتا ہوں۔ 2015 میں نا ہم آئی ایم ایف میں گئے ایک پریزنٹیشن کرنے دبئی میں، ہارون اختر صاحب تھے، میں تھا، مسعود نقوی صاحب تھے، اور ایم پی آر کے بھی چند افراد تھے۔ وہ مقصد تھا کہ سنگل اسٹیٹ سیلز ٹیکس کے اوپر ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ یار ہم ٹرانزیکشن ٹیکس لے کے نا جان چھوڑ دیں اپنی، یعنی کیسکیڈنگ کر کے لے لیں گے ہم۔ تو آئی ایم ایف نے ہمیں منع کر دیا۔ تو ایک دن ہوتا تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ، مجھے ڈار صاحب نے منع کیا تھا کہ تم ایمنسٹی پہ بات نہیں کرو گے۔ تو اب چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ تو ہارون اختر صاحب اور ہم صبح ناشتہ کر رہے تھے، میں نے کہا ہارون بھائی آج آپ یہ سوال کر دیں گے؟ بولا کیا؟ میں نے کہا یہ یو ایس میں انہوں نے کہا ہے کہ والنٹری ڈسکلوجر آف ایسٹس، تو آپ ان سے سوال کیجیے گا، اللہ خیر کرے گا۔ پھر وہ سمجھ گیا، ہارون صاحب such a decent, nice man, very knowledgeable, very pragmatic۔ تو مجھے کہتے ہیں اشفاق اینڈ، میں نے کہا اینڈ ہیپی تو انہوں نے وہ سوال کر دیا کہ جی جینٹلمین ٹیل اس 5 PhDs were there, 3 from regular IMF، ایک استاد تھے، اور ایک انڈین ریونیو اتھارٹی کے سیبسٹین جیمز جونیئر، عبد الوحید ڈاکٹر پاکستانی جو میرا خیال ہے آج کل کہیں افغانستان وغیرہ میں ہے، سیرن سیوک جس کی کتابیں بھی ہیں کافی، پاسکل گیندرون، اور ایک اور تھے، 5 PhD اکانومسٹ تھے ان کے۔ سوال جواب انہوں نے جب یہ چھیڑا تو انہوں نے بولا اس کا مقصد یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا، تو وہ بتا رہے تھے ہمیں۔ تو ادھر
وہ پیپر بورڈ پڑا ہوا تھا اور مارکر تھے, تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سر لیٹس ڈسکس دا سچویشنس. تو وی اسٹارٹیڈ ڈسکسنگ سچویشن. تو 4-5 لائنیں میں نا, تو سر سیوک جو ہے نا بڑا تیز تھا. اس نے بولا مسٹر تولا کم ٹو دا کنکلوژن. آئی سیڈ نو, آئی ایم جسٹ آسکنگ اینڈ آئی ایم کمپیئرنگ مائی سچویشن وتھ یو. تو 5 منٹ بعد نے بولا کہ آئی نو ویئر یو آر گوئنگ. آئی سیڈ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر, بٹ آئی ایم جسٹ آسکنگ لائک اے لائک سچویشن. جب کیا تو میں نے کہا جی یہ میری یہ ساری سچویشن میچ کر رہی ہیں, تو مجھے آپ کیوں الاؤ نہیں کرتے؟ والنٹری ڈسکلوجر میرا بھی حق ہے. بہرحال اس کو میں اور تفصیل میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا سمن بکمن امن فہم لا یرجعون, ہم چپ بیٹھے ہیں, جاؤ. اچھا سر یہ بتائیں, اور یہ جب ہم نے کر لیا نا, تو ہارون صاحب اور مسعود نقوی صاحب سے بڑے ہنسے, بولے یار تو باز نہیں آتا. وہی چیز ہم نے ڈاکٹر صاحب کو بتائی. ہی واز ویری ہیپی. میرے بڑے مجھے ڈانٹ دیتے ہیں, میں مان بھی نہیں کرتا. تو انہوں نے کو بتایا, بڑے خوش ہوئے. ہم نے وہی چیز اسکیم یہاں پر لانے کی کوشش کی. FBR کے کچھ افسروں نے روڑے اٹکا دی, اور وہ آپ کو پتہ ہے بڑی وائلڈ اسپریڈ تھی کہ جی وہ یہ ہوگا یہ ہوگا, اور ہم نے سیمینار کیے وہ. تو مجھے ڈاکٹر صاحب پوچھنے لگے کتنے لوگ آئیں گے اس میں. تو سب نے اندازے دیے, کوئی 17 لاکھ, کوئی 20 لاکھ پہ پہنچ گیا. میں نے کہا اگر 10,000 آ گئے نا ڈاکٹر صاحب, میں نے جو یہ FBR والوں نے جو پنگے کیے ہیں نا اس میں, اب اس کے بعد نہیں آتے لوگ. اور ہمارے کنسلٹنٹوں نے کیا کیا, انہوں نے جا کے بولا یار اب تم کیا کر رہے ہو, یہ تم موت کے فرشتے کو گھر کا دروازہ دکھا رہے ہو, تو بار بار آئے گا. تو فیل ہو گئے. اور آخری میں جب ہم نے اس کو ایڈ کیا نا, تو 9,990 آئے تھے ٹوٹل. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا میں نے غلطی کر لی تھی سر, 10,000 بھی زیادہ تھے. تو سر یہ ہماری جو اپنی ہے نا کرتوت ہے, اس سے ہم مار کرتے ہیں. صحیح ہے سر. اب کئی دہائیوں سے ٹیکس کے نظام کو نا بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں. پاکستان میں اصل مسئلہ ٹیکس کی شرح ہے یا ریاست اور شہری کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے وہ ہے؟ دونوں ہے. دیکھیں, ایک تو ہم اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں کہ جی یہ پاکستان ہمارا ہے, بالکل ہمارا ہے. پاکستان ہمارے لیے بنا تھا, ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا, بڑی قربانیاں دی تھیں. بس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب پاکستان چلانے کے لیے بھی ہم کہیں گے جی ہم تو پیسے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کو چلانے کے لیے آپ نے ٹرو ٹیکسیشن دینی ہے. اور دوسری طرف بیکاز آف دا فیکٹ کہ کرپشن زیادہ ہے, تو ٹرو ٹیکسیشن نہیں ہو رہی, ہاریزونٹل ایکویٹی نہیں کریٹ ہو رہی. میں نے آپ کو کہا نا کچھ سیکریٹ کاؤ ہیں, کچھ سیکروسانٹ ہیں. تو سیکریٹ کاؤز ہیں وہ کہتی ہم نہیں دیں گے, سیکروسانٹ ہے وہ کہتے ہم نہیں دیں گے. تو ٹیکس ریفارم پہ ایک بڑی اچھی کہاوت ہے, ڈونٹ ٹیکس می, ڈونٹ ٹیکس یو, ٹیکس دا پرسن بیہائنڈ دا ٹری. ہر کوئی یہ بیہائنڈ دا ٹری, جو نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح ہے. تو سر کیا دیکھتے ہیں کہ معیشت میں کچھ بہتری کے اقدامات نظر آ رہے ہیں, کوئی انڈیکیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, کوئی ہمارے ہاتھ دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ میں تو بہت میں ہمیشہ ہوپ فل رہتا ہوں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں لوگوں کو کہ پاکستان میرا روف ہے, چھت ہے, اور باقی دنیا میری چھتری ہے. چھتری پھٹ جائے گی, چھت انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. مجھے پاکستان سے پوری امید ہے, بٹ پالیسی ہمیں رائٹ کرنی ہے. ہمیں یہ جو سارے جو ویسٹرن جو ہے نا مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, جن کے اپنے انٹرسٹ زیادہ ہوتے ہیں اور ملک کا انٹرسٹ کم دیکھا جاتا ہے. میں ہر کسی کو نہیں کہتا, بہت اچھے بیوروکریٹس میں نے دیکھے ہیں, بٹ دیر آر کوائٹ اے فیو آٹے میں نمک کے برابر ہے, اور وہ پریویل کر جاتے ہیں. اور ہم لوگ پرسونا نان گراٹا ہو جاتے ہیں, اس میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. دینے والی اللہ کی ذات ہے, ان بندوں سے میں کچھ نہیں مانگوں. اس بجٹ میں بھی کچھ نہ کچھ عوام کو مل ہی جائے گا. دیکھیں پریشر بہت بلڈ ہو گیا ہے, ایک تھریش دینا پڑے گا. یس, اب آپ سمجھ گئے میری بات. میں جو کہتا ہوں نا, وہ IMF کو بھی اب سینس ہو گیا ہے کہ اگر اب یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں اور جو آوازیں اٹھی ہیں نا, اگر ہم ان کو روکیں گے نا, تو وہ جو ایک بندہ کہہ رہا ہے نا ابھی, وہ پوری قوم کہنا شروع کر دے گی. اور ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو میں آپ کو کہتا ہوں کبھی کبھی ہم ٹاک شوز میں ہوتے ہیں نا, تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے دوستوں کو, یار ٹھیک ہے یار آپ اپنی NGOs چلاتے ہو,
آپ کو بڑا اچھا بجٹ مل جاتا ہے, پتہ نہیں 70 دروازے کھلے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے. تو بھائی یار, رازق اللہ کی ذاتیں دے دے گی, اپنی قوم کو سپورٹ کرو یار. صحیح. ایک لاسٹ کویشچن, فگرز ہمارے سامنے ہیں, چیزیں بہتر ہیں, زوال پذیر ہیں, یہ سوال اس میں ہو سکتا ہے, لیکن ایک عام آدمی سوال کرتا ہے کہ اس کی زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے. تو اگر اکانومی اسٹیبل ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, تو اس عام آدمی کی زندگی آسان کیوں نہیں ہو رہی؟ سر دیکھیں, میں آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ. آپ کو پتہ ہے میں سچی بات کر دیتا ہوں, کنسیکوینسز اللہ کے اوپر ہے. دیکھیں, یہ 2 ہاتھ سے تالی بج رہی ہے, یہ آپ مان لیں. ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی بہت اضافہ ہو گیا گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے, اور ہماری جو ہے نا, ہم اپنی پالیسیز کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اس میں کمی نہیں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں ریلیف دینے کی بات تھی, جب اگر 4% آپ کا انفلیشن تھا اور 10.5% آپ نے رکھ کے اگر آپ 6% الٹا کر دیتے, آپ اپنے اس کو روپی کو اپریشیٹ کر دیتے, تو یہ انفلیشن کی بجائے ڈیفلیشن ہو جاتا. وہاں آپ صحیح کچھ نہ کچھ گورنمنٹ دے سکتی تھی لوگوں کو. دوسرا, دیکھو ہر کسی کا حق ہے اچھے سے اچھی زندگی گزارنے کا. آپ کا بھی ہے, ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہوئے کیمرہ مین, ان کا بھی ہے, آپ کے پروڈیوسر کا بھی ہے, میرا بھی ہے. بٹ چادر دیکھ کے پاؤں پھیرانی ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری انکم 100 روپے اور ہم خرچہ 110 روپے کر دیں. دیکھیں, ایک تو مجبوری کا 100 روپے کا خرچہ ہے, اس کو تمہیں روک ہی نہیں سکتا. کھانا کھانا ہے, کھانا ہے, آفس آنا ہے, آنا ہے, بچوں کو تعلیم دینی ہے, دینی ہے, الیکٹریسٹی ہونی ہے, ہونی ہے, ہاں پنکھا نہیں ہے تو پھر آپ اے سی نہ چلائیں. یہاں قناعت کرنی ہے آپ نے. اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے ان کو آپ ٹیکس بھی دیں, اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ کثر نفسی سے کام لیں. آپ کو سیونگ, آپ 92% کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹیکس دینا چاہیے. 92% کا ٹیکس بنتا ہے, 92% ٹیکس پیئرس کی بات ہو رہی ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو رجسٹرڈ نہیں ہے. وہ جو رجسٹرڈ ہیں بھائی, میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو کیمرہ مین کو کہوں کل سے آپ دیکھ دینا شروع کر دیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. جو رجسٹرڈ ہیں آٹومیٹکلی اور جنہوں نے ریٹرن فائل کیے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹرو ٹیکس نہیں دے رہے, وہ نہیں دے رہے نا. وہ کیا کرتے ہیں بھئی, اگر ان کا 10 لاکھ روپے ٹیکس بنتا ہے وہ 2 لاکھ روپے دے دیتے, پھر جب فائل کھلتی ہے تو آ جاتے ہیں ہمارے دوست میدان میں. اب 8 لاکھ کا ڈفرنس بنا, میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. 8 لاکھ میں تو انہوں نے بولا چلو یار 2 لاکھ میں سودا کر لو. لاکھ چلا گیا افسر کی جیب میں یا اس چین میں, اور لاکھ چلا گیا اس چین میں, ہمارے والوں کی چین میں. سر ایسے نہیں ہے, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں افسر, بہت ہی. یہ میرے میں I was honored to be their boss, اور آج بھی میں اس بات پہ فخر ہے مجھے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیکس سسٹم کو سمجھتے. بٹ بیڈ فشز آر دیئر, ہے نا. ایک گندی مچھلی یار پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اسی طریقے سے کنسلٹنٹ بھی بہت اچھے اچھے لرنرڈ ہیں ہمارے, ہے کچھ, اور ان کے نام بھی میں نے لگڑیال صاحب کو دے دیے, مگر وہ ایکشن نہیں لیتے, تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. بہت شکریہ اشفاق طلعت صاحب. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر معاشیات اشفاق طلعت صاحب, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور پاکستان کے سابق وفاقی وزیر مملکت بھی رہ چکے ہیں. معیشت پر ان کی بہت گہری نظر ہے. حال ہی میں انہوں نے ایک ریسرچ پیپر شائع کیا ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف IMF کے پروگرام سے باہر آ سکتا ہے بلکہ سالانہ $25 بلین بھی کما سکتا ہے. اس کے لیے چند انہوں نے سفارشات کی ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی ریسرچ کے مطابق جو ڈالر کا اصل ریٹ ہے وہ 240 سے 245 روپے ہے. اگر اس کو 250 کے قریب کر دیا جائے تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ
संभल सकती है। इसके साथ साथ हवाला और हुंडी के नेटवर्क को ख़त्म करके अगर तरसीलात ज़र को बैंकिंग निज़ाम से पाकिस्तान लाया जाए तो मज़ीद पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो सकती है। समेत बहुत सारी अहम बातें थी, बहुत सारी ऐसी कैंडिड डिस्कशन थी जो हमारी इनके साथ हुई, और ऐसी ही मज़ीद डिस्कशन के साथ मज़ीद भी हाज़िर होते रहेंगे। अब तक दुनिया न्यूज़ कराची के स्टूडियो से अब हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।